نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس جو ہے وہ سورۃ المدثر سے ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کتنی محبت سے اللہ اپنے محبوب کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، اے بڑی چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، تیار ہو جائیے اور میرے بندوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر اور تعریف اور اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ علیہ السلام کی صفات آئی ہیں، عموماً دو صفتیں اکٹھی آتی ہیں، نذیر اور بشیر، لیکن یہاں صرف نذیر آئی ہے، یہاں بشیر والی صفت بیان نہیں کی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی ہے اہل علم نے، یہ ابتدائی صورتیں، اس وقت مسلمان کو دو چار ہی تھے، باقی سارے ہی کافر تھے، تو کفار کو ڈرانا ہی تھا، اس ان کے لیے خوشخبری کی بات ہی نہیں تھی، اس لیے فقط فانذر والی صفت جو ہے اللہ نے بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، کیونکہ نماز ابھی فرض تو نہیں تھی، اس لیے نماز کی بات نہیں کی، صرف اتنا فرمایا اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، گناہ اور بتوں سے دور رہیں، والرجز فہجر۔ اب دیکھیے آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہونے کے باوجود عقیدہ توحید کے بارے میں آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتوں سے دور رہیں۔ تو عقیدہ توحید پر انسان کو مستحکم رہنا چاہیے۔ جو معصوم نہیں ہے اس کو عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کے لیے کتنی تاکید کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تو اللہ کے محبوب اور معصوم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا بلا تمنن تستکثر، اور یوں خرچ نہ کرو کہ امید رکھو کہ بعد میں مجھے زیادہ ملے گا، یعنی زیادہ ملنے کی امید پر بندہ خرچ نہ کرے۔ یعنی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو خرچ کریں گے وہ تو ظاہری بات ہے، امید ہے کہ ہم 1 دیں گے اللہ 70 دیں گے، 100 دیں گے، 700 دیں گے، بلا شمار بلا حساب دیں گے۔ یہ انسانوں کی بات ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے، شادیوں کے موقعوں پر لوگ دیتے ہیں کہ آج ہم 1000 دے کے جا رہے ہیں، ہماری شادی پر یہ 2000 دیں گے، تو اس نیت سے نہ خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہم نے دے دیا، وہ دے نہ دے ان کی مرضی، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے۔ تو اپنی سوچ کو درست کرو، ہدیہ دیتے ہوئے یہ نیت نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں کل کو وہ مجھے زیادہ دے گا، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک کافر کا ذکر ہے، ولید بن مغیرہ اور اس کی اسلام دشمنی، اس کے بارے میں اس سورت کے اندر اللہ نے بہت کچھ بیان کیا، اور اس کی باتیں بڑی عجیب، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا، عجیب۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ مکہ کا سب سے مالدار آدمی تھا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی۔ اس دور میں مکہ سے طیف تک اس کے باغات تھے۔ جب سورۃ المؤمن کی آیت نازل ہوئی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، آپ تلاوت کر رہے تھے، ولید بن مغیرہ نے جب یہ تلاوت سنی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یہ کلام نہ تو کسی انسان کا ہے اور نہ کسی جن کا ہے، اس کی خاص حلاوت ہے، اس کی خاص رونق ہے، اس کا اعلیٰ ثمر ہے، اور اس کا اسفل میٹھا پانی ہے، بلند و بالا کلام ہے، اس کلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے جو دشمن اسلام تھا، کیونکہ بڑا مالدار آدمی تھا۔ جب یہ بات مکہ میں پھیل گئی کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو لوگوں نے سوچا یہ تو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اب اس کو کیسے سمجھاؤں۔ ابو جہل اس کے پاس گیا اور کہا، ولید اگر تم نے ابو بکر اور محمد کے بارے میں اچھی بات کہنی ہے کچھ لینے کے لیے تو ہمیں بتاؤ، ہم پیسے جمع کر دیتے ہیں۔ یوں اس کو عار دلائی۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میرے پاس جو دولت ہے تم میں سے کسی کے پاس نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا پھر تم ان کی تعریفیں کیوں کرتے ہو، اگر پیسہ نہیں لینا پھر کیا مقصد تمہارا، تم ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہو۔ تو ولید بن مغیرہ کی بات سننے والی، اس نے کہا کہ ابو جہل بتاؤ، تم ان کے بارے میں کہتے ہو وہ مجنون ہیں،
سچ بتاؤ تم نے ان کو کوئی مجنونانہ کام کرتے دیکھا؟ ابو جہل نے کہا نہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ تم انہیں شاعر کہتے ہو، کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے سنا؟ ابو جہل نے کہا نہیں۔ ولید نے پھر تیسرا سوال کیا، تم انہیں کذاب کہتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے دیکھا سنا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا تم لوگ انہیں کاہن کہتے ہو، کیا تم نے ان کے کلام کبھی ان سے کبھی کہانوں والا کلام سنا؟ ابو جہل نے کہا نہیں۔ ابو جہل پریشان ہو گیا کہ میں سمجھانے آیا تو یہ تو مجھے سمجھا رہا ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا اچھا تم بتاؤ ان کو ہم کیا کہیں؟ تو ولید نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں، ایسی بات کہی جائے کہ ہم اپنی بات میں جھوٹے نہ ہوں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کیا کہیں؟ اس نے کہا کہ ان کو ساحر کہا جائے، کیونکہ انہوں نے بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، خاوند کو بیوی سے الگ کر دیا ہے، اور یہ جادو کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو جادوگر کہا جائے۔ ولید بن مغیرہ کے کہنے پر سب لوگوں نے پھر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ ساحر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر ابو جہل خوش ہوا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں نے اس کو اسلام کی طرف جانے سے بچا لیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ یہ ولید بن مغیرہ خود بھی اکیلا تھا، اس کا باپ بھی اکلوتا تھا، تو یہ کہتا تھا وحید ابن الوحید ہوں، اور اس کے بیٹے بہت تھے، اولاد بہت تھی، کہ اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، اس کا حساب میں لوں گا، ہم نے اس کو مال دیا ہے، بچے دیے ہیں جو اس کے سامنے موجود ہیں، وبنین شہودا، اولاد جو اس کے سامنے موجود، اس کا ہم حساب لیں۔ اس جملے پر وبنین شہودا کہ اولاد اس کے سامنے ہے، اس پر ہمارے کابرین میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اولاد کا اپنے والدین کے سامنے رہنا، اولاد کا سامنے رہنا یہ والدین کے لیے راحت کی چیز ہے اور بڑی نعمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں تعجب ہے ہمیں ان لوگوں پر جو چند ٹکے کمانے کی خاطر اپنی اولاد کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں اور کئی سال تک ان کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسے تھوڑا آگے چل کر جو ہے جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر ہے، علیہا 19 کہ اس جہنم پر جو ہے 19 فرشتے مقرر ہیں جو جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں، یہ 19 کیوں ہیں؟ بس تو یہ اعتراض نہیں بنتا، اگر یہ 20 ہوتے لوگ پوچھتے 20 کیوں ہیں، اگر یہ 40 ہوتے لوگ پوچھتے 40 کیوں ہیں، اگر یہ 40,000 ہوتے لوگ پوچھتے 40,000 کیوں ہیں؟ یہ تو ایک ایسا ہی خام خواہ کا فضول اور اعتراض ہے۔ مفسرین کی رائے یہ ہے، تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بات میرے دل کو لگتی وہ یہ ہے کہ عقائد میں بنیادی عقائد 9 ہیں، عقائد میں بنیادی عقائد 9 ہیں، اللہ پہ ایمان لانا، اور نمبر 2 یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ عالم حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، نمبر 7 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 8 جنت کے برحق ہونے پہ ایمان، اور نمبر 9 جہنم کے برحق ہونے پہ ایمان۔ یہ 9 عقائد بنیادی ہیں، اور بھی عقائد ہیں، یہ 9 بنیادی ہیں۔ عقائد میں سے یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بنیادی ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں بہت سے اعمال کا حکم، ان میں سے جو کرنے والے ہیں اس میں 5 بنیادی ہیں، 5 بنیادی ہیں، اور نہ کرنے والے بھی 5 بنیادی ہیں، باقی بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں جو اہم ہیں کرنے والے 5 اور نہ کرنے والے 5، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ کرنے والے 5 کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج، یہ کرنے کی ہے۔ اور جن سے منع کیا گیا ہے بنیادی چیزیں وہ بھی 5 ہیں، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا، اور جو ہے نافرمانی نہیں کرنی خیر کے کام میں جس میں ظلم، غیبت، حرام کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا، یہ سب آ گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنیادی عقائد 9 اور بنیادی کرنے کے عمل 5، نہ کرنے کے عمل 5، تو یہ 19 بنتی ہیں۔ اسی 19 کے عدد کا ذکر فرمایا، اور اسی کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان 19 میں سے بڑا ایک فرشتہ متعین ہے جس کا نام ہے مالک،
اور یہ سارے جہنم کے نگران ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم پر جو ہے 19 فرشتے متعین ہیں، ایک بے ایمان کافر کہنے لگا جہنم کے 19 فرشتے ہیں، ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، 10 کو ایک ہاتھ میں پکڑ لوں گا، 9 کو ایک ہاتھ میں پکڑ لوں گا، الیاذ باللہ۔ تو یہ 19 کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے اس میں امتحان ہے، کافروں کا بھی امتحان تھا اور اہل کتاب کا بھی امتحان تھا۔ کافروں کا امتحان یہ تھا کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل کتاب کا امتحان کیا تھا؟ ان کی کتابوں کے اندر بھی 19 فرشتوں کا ذکر تھا کہ اب وہ اہل کتاب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو ہماری کتاب میں وہ یہاں آ گئے، خوش ہو جائیں گے، یا وہ لوگ بھی اس کا انکار کریں گے۔ اگر وہ انکار کریں گے تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر تو موجود ہے، تو دونوں کا امتحان تھا، یا کافروں کا بھی اور اہل کتاب کا۔ اس صورت کے آخر کے اندر کچھ آیات ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے جب جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے ہو، جرم کیا تھا، تو وہ اپنے کئی جرم بتائیں گے۔ ایک جرم یہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نہ ہی کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ نمبر 3، اسلام کے خلاف جب لوگ باتیں کرتے، گپے ہانکتے، ہم بھی شریک ہو جاتے۔ نمبر 4، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہ 4 جرم بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اسی حال کے اندر ہماری موت واقع ہو گئی۔ اب کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی ہمارے حق میں، کیونکہ کافروں کے لیے سفارش معتبر نہیں ہے اور نہ ہی سفارش کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہے، قیامت کے دن جہنم میں کافر کو جو عذاب ہوگا وہ تو احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کے، نہ صدقہ دینے کے۔ انہیں جو عذاب ہوگا تو وہ تو صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس عذاب، ایک ہوتا ہے اشتداد عذاب، ایک عذاب، ایک سخت عذاب۔ ان کو جو نفسی عذاب ہوگا اس کی بنیاد تو ان کا کفر ہوگا، اور جو سخت عذاب ہوگا اس کا سبب ایمان، نماز نہ پڑھنا، صدقہ نہ دینا، یہ وجوہات بھی ہوں گی۔ نفس عذاب اس کی بنیاد کفر، اور عذاب کا سخت ہونا اس کا سبب جو ہے ان کا اعمال نہ کرنا۔ پھر بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب بندہ مکلف ہی نہیں ہے تو اس پر عذاب کیوں ہے، اس پر جو ہے تکلیف کیوں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی ایمان لائے گا تو نماز بھی پڑھے گا، ایمان لائے گا تو روزہ بھی رکھے گا۔ تو جس طرح ایمان کے بعد نماز ہے، ایمان کے بعد روزہ ہے، ایمان کے بعد صدقہ ہے، ایمان کے بعد حج ہے، تو اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کو عذاب ہوگا۔ اگر ایمان لاتا تو جنت ملتی، ایمان نہیں لایا تو عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے بعد نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، جو فروعات ہیں اسلام کی۔ اسی طرح عذاب کی بھی فروعات ہیں، ایک عذاب ہے، ایک اشتداد عذاب ہے، سخت عذاب، عذاب کی یہ قسم۔ تو نفس عذاب تو نفس کفر کی وجہ سے ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور اشتداد عذاب، عذاب کے اندر سختی اور عذاب کے اندر تکلیف کا زیادہ ہونا، یہ چونکہ اس عذاب کی فرع ہے، تو جیسے ایمان کی فرع نماز روزہ تھا، اسی طرح عذاب کی فرع اس کا سخت ہونا اور اس کے مختلف اقسام کا ہونا۔ فرمایا کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے تو عذاب ہوگا، لیکن اس کی جو فروعات تھیں، نماز روزہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو عذاب کی فروعات ہیں، عذاب کا سخت ہونا، وہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام مقدس میں انسان غور کرتا رہے، بڑوں کی تفاسیر کا، کتب کا مطالعہ کرتا رہے، اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھ کر نصائح کی باتیں سنتا رہے، تو انسان جو ہے بہت ترقی کر جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔